کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. اللہ کا نبی فائنل میسج لے کے آ گیا. قرآن کو پڑھ رہے ہیں، محمد کے بارے میں سن رہے ہیں، قرآن کو سمجھ نہیں رہے، محمد کو سمجھ نہیں رہے. ماشاء اللہ بیٹے، اس نے پیش کیا نا، میں منہ پہ ماروں میری چائے ضائع ہو جائے گی. مٹھی ہے چاہ اے مٹھی تیرے سامنے بیٹھ کے ایک کوڑی ہو جاتی ہے، مٹھی بھی پھکی بھی نہیں رہتی. اذان ہو گئی دوپٹہ لے لیا، عورت کو میجورٹی بنا دیا. کون سی عورت ہے جس کو اس کی جائیداد میں حصہ ملتا؟ جائیداد کے بچے تم نے اگر نہیں دیا. میرے مامے نے فتوا لے لیا 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، ان کا حصہ ہی نہیں بنتا. یار ماموں دیکھ رہے ہیں کیسے کنجر ہے ماما جی. ہائے 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 چائے کیسی ہے. اب میں چائے کیسی ہے. اب میں وہ جملہ بول نہیں سکتا اس پروگرام پہ جو تم پہ فٹ آتا ہے. چائے کیسی ہے؟ میٹھی ہے، چینی پائی ہے. میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اس نے دین کی جڑیں کاٹی ہیں عمران خان نے. ہاں، یہ جتنے عمرانڈو ہیں، میری تربیت ایسے ہوئی جیسے نبیوں کی ہوئی. اور بچہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 2 ہی خوش قسمت ماں باپ ہیں، ایک نبی پاک کے اور ایک عمران خان. آپ یہاں پہ میری کیوں منجی کوٹتے رہتے ہو؟ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو another پوڈکاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف. نوجوانوں کی آواز میں پاکستان کے ہر دل عزیز ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب. آپ کے نام کے ساتھ اگر میں جوڑنا شروع کروں نا، 1965 کے واریر، 71 کے تیسری رن کچ کی وار بھی آپ نے لڑی تھی، تو بڑی ایک ہسٹری بنتی ہے. لیکن ایڈمرل صاحب 12 ربیع الاول آ رہی ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، لیکن میں اس سے پہلے آج کچھ اور ڈیکوڈ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آج آپ حقیقتاً بتا دیں کہ ایڈمرل 12 ربیع، دیکھیں جو میرا رتبہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے ہے وہ سب رینکوں سے بڑا ہے. ہاں یہ ہے، وہ اس کا میرا کوئی، مجھے نہ ایوارڈ نہ میری جنگیں کچھ بھی نہیں چاہیے. میں غلام ابن غلام کہتا ہوں، میں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے افرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. واہ کیا بات تو ہے. میرے لیے میری لائلٹی، میری زندگی، میری خوشی، وہ جو یہاں پہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایڈمرل صاحب 12 ربیع الاول آتا ہے، ہم اس کے اندر بازار سجاتے ہیں، ہم نعتیں لگاتے ہیں، ہم وہ بڑی میری فیوریٹ ہے، سونا آیا تھا سج گئے نے گلیاں بازار. تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، خوشی شروع ہوتی ہے آج کے دن سے، ایک دوبارہ انسان ری ویمپ ہوتا ہے. لیکن اس دن کی اصل امپورٹنس کیا؟ دیکھیں بیٹے، عید آتی ہے یا شادی آتی ہے تو اس کی بھی خوش ہوتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اچھا پہلے تو یہ مان لیں ہم کہ اچھا ہے مسلمان یا برا ہے. آپ جو اگر ریل کا ڈبہ جو ہے اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان، ہم سب اس ڈبے کے سوار ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم چڑھے ہوئے ہیں اس ڈبے میں اور باتیں کر رہے ہیں، کبھی جرمنی کی ٹرین کی، کبھی ادھر آسٹریلیا کی ٹرین کی. آپ اسی ڈبے میں رہو. ٹھیک ہے. دیکھو نا، اگر آپ کے پاس پی آئی ای کا ٹکٹ ہے اور آپ جا کے ایمریٹس میں کہہ رہے ہیں مجھے لے جاؤ، وہ چھتری ماریں گے نا آپ کو. ایسا ہی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دانشور، ہمارے علماء، ہمارا میڈیا، ہمارے جج، ہمارے سارے جو ہے عام عوام بھی وہ فیشنی اسلام پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے، فلوٹ بنا لو، نعتیں پڑھ لو، اور پھر جو ہے وہ اپنی لبیک یا رسول اللہ کہہ لو. لیکن اگر میں آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ایک بریانی کی تعریف کروں اور پھر اس بریانی کو کھانے کی بجائے وہ میں ادھر پھینک دوں اور اس کی بجائے میں دال چاول جو ہے اس کو میں اس پہ پریفرنس کروں، تو پھر مجھے بتاؤ کیا میری وہ ساری خوشی جو ہے وہ نمائشی ہے یا ریئل ہے؟ نمائشی. تو یہ بات یہ ہے بیٹے کہ ہمیں سوچنا چاہیے آج کے دن کہ یہ دن میں اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں، جب اللہ نے ایک ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں جو سرور کائنات لے کے آئے، اور وہ کیا ہے، اور ان کو ہم سب خاتم النبیین مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ایک اللہ کی، آپ کو دیکھیں نا، اگر ہم صبح کی اخبار کا انتظار کرتے ہیں، میرے جیسے بوڑھے نہیں آئے تو اخبار نہیں آیا.
اب وہ ایک رابطہ تھا اللہ کا بندوں کے ساتھ. ہاں جی. جب تک نبی آتے رہے اچھا یار اگلا آ کے ٹھیک کر دے گا, اچھا یار وہ کی رہ کے آیا پیغام. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ رابطہ ہی ختم ہو گیا. آخری خاتم النبیین. تو اگر یہ فائنل میسج لے کے آ گیا اللہ کا نبی تو اس پہ خوشیاں جو ہیں یہاں پہ کیا کل عالم میں, اور یہاں پہ نہیں عرش بنی پہ بندے تو بندے فرشتے بھی حقیقتاً. تو اب اس کی اہمیت اگر ہماری مائیں اپنے بچوں کو نہ دے سکیں, ہمارے ٹیچر طلباء کو نہ دے سکیں, ہمارے مولوی نہ دے سکیں, اور خالی کروڑ کے قرآن کی تلاوت اور نعرے مار مار کے یا رسول اللہ لبیک. اب آپ بات یہ ہیں کہ آپ اس کی پانی کی اہمیت وہ لے جائیں, اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ پانی جو ہے وہ آپ چھپڑ کا پلا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ پاکستان بنا کیوں تھا. میں ایڈمن صاحب ایک کوشچن کروں؟ ایک منٹ. ٹھیک ہے. ہم بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو وہ ڈبہ ہے ہمارا. تو ہمارے جو کوشچن ہے نا جو آپ کے خاص طور پر میڈیا اور دانشور والے, وہ فلانی کا کیا ہوگا, اور مائنورٹی کا کیا ہوگا, اور نسواں کا کیا ہوگا, آزادی رائے, وہ اس ڈبے کی وہ سیٹیں ہی نہیں ہے. آپ دیکھو نا, اگر آپ پیزا کھا رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ اس میں جو بریانی کا وہ مزہ وہ ہے ہی نہیں. وہ سفید رنگ رکھا تو آپ نے جھنڈے میں. دیکھو جھنڈا اللہ نے بنایا ہے. نہیں لیکن ڈبہ تو پاکستان کا نا. نہیں اللہ نے کون سا بھیجا. قرآن میں کیا حکم ہے مائنورٹیز کے بارے میں؟ مائنورٹیز کا ہے کہ وہ ایز اے سیکنڈ ریٹ سٹیزن, جن کی ان کی ساری ان کی پروٹیکشن اور ان کے دین کی فریڈم وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, ریاست کی. ہاں, لیکن ان کو یہ کہنا کہ وہ چیف جسٹس بھی بنے, یہ کہنا کہ وہ جج بھی بنے, یہ کہنا وہ بالکل بھی نہیں, کیونکہ وہ تو اس ڈبے کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ زمین میں رہ رہا ہے لیکن اس ڈبے کا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم جہاں غلطی کر رہے ہیں ہمارے جج بھی, اور یہ سارے کالے کوٹ اور کالے ٹائی والے بھی سن لیں, اور علماء, مولانا, پیر, فقیر, پیرزادے یہ سب سن لیں کہ اگر بیٹے ہم نے ایک ٹرین, کس کی ٹرین میں سوار ہیں؟ پاکستان کے ڈبے کی. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو کس کا ڈبہ ہے یہ؟ اسلام کا. پھر تو اگر اس اسلام کے ڈبے میں اگر جو ہے اس کا رول یہ کہتا ہے کہ جس نے یہ ٹکٹ اس بوگی نمبر 18 کا لیا ہے تم نے وہاں تک رہنا ہے, تو تم 21 نمبر بوگی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے. ایڈمن صاحب میں ایک سوال آپ کہہ کے رکھوں. آپ نے بھی نا, یہ آپ کی باتوں سے ایک سوال نکلا کہ آپ نے کہا کہ جی قرآن کو پڑھ رہے ہیں, محمد کے بارے میں سن رہے ہیں, لیکن کیا اس بات میں ریئلٹی ہے؟ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, محمد کے بارے میں سن رہے ہیں, قرآن کو سمجھ نہیں رہے, محمد کو سمجھ نہیں رہے. بیٹے بات یہ ہے کہ ہم آج محمد کا اسلام یہاں پہ نہیں ہے. یہ میرا کوشچن پھر میں وہی ہے نا. نہیں میرا کوشچن تو وہی ہے نا, نمائشی اسلام ہے. میں بتاتا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی کیا تلقین ہے, کیونکہ میں نوجوانوں کے سر مخاطب ہوں. یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں کہ سمجھیں, محمد کو پڑھیں کہ سمجھیں. یہ بتائیں تھوڑا سا. سمجھیں. قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی اگر پڑھنا ہی ہوتا تو جو ہے آج کل آپ جو مشینیں ایسی ہیں جو پڑھتی رہیں. جی ہاں جی بالکل, وہ لگا دے ریپیٹ یا ریکارڈ کر کے اس کو چلا دے. ٹھیک, تو تمہارے پاس اگر 2 ملین تم نے منٹ چلا دیے ہیں کل حوالہ پڑھ دو, اس کا ثواب مل جائے گا. اور مجھے بابا یہ نہیں, آپ سمجھے قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانی, اور اس کو سمجھو, اور یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھو بیٹے تو محمد کو بھی سمجھنا پڑے گا. میں پھر محمد جو ہے وہ تو دیکھیں, حضرت جبرائیل سے حضور نے جب پتا کہ انہوں نے عمر کا بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک ستارے کا نام لیا. میں مذہبی عالم نہیں ہوں, اس لیے میں ریفرنس ہے میرے اس پہ نہ پکڑنا.
تو انہوں نے کہا بھائی، انہوں نے فرمایا کہ وہ فلانا ایک ستارہ ہے جو 72 سال کے بعد دوبارہ نکلتا، اور میں نے اتنی 1000 دفعہ ان کو دیکھا ہاں ہے. جی ہاں جی. تو حضور مسکرا گئے. اس نے کہا اس ستارے سے پہلے جو ستارہ تم وہ دیکھ رہے تھے وہ میں ہوں. دیکھیے آپ کو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہمارے، دیکھیں ایک ہے عقلی دلائل، قرآن کو سمجھنے کے ویریس طریقے ہیں. ایک ہے منطقی دلائل. عقل ہے نا، کہ عقل کہتی ہے کہ جی کیا ہے، بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، بھیڑ کا کھاتے ہیں، سور کا کھا لیا، پھر کیا ہے، گورے کھاتے نہیں ہیں. ہاں جی. لیکن آپ کھائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ حرام ہے. اگر یہ حرام ہے، رشوت لینا حرام نہیں ہے. حرام ہے. اس کو تو آپ بڑے مزے سے کھاتے ہیں. کیا اپنے دریا بیچنے حرام نہیں ہے؟ نہیں، میرا اس پہ میری ریزرویشن ہے. ریزرویشن ہے، سن لے. میں تو کسی بھی چیز کے بیچنے کو حرام سمجھتا ہوں، چاہے وہ آپ کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمین کے ٹکڑے میں؟ آئی ایم سو گلیڈ، مجھے خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اس کے مالک تو ہیں ہی نہیں. اللہ میاں مالک ہے، اللہ کی بنائی زمین ہے بس. ماشاء اللہ بیٹے. یعنی یہ جو ہمارا جو ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم پاکستان کو دیکھو ہم کہاں غلط کر رہے ہیں. اس سے پہلے علامہ اقبال نے گراؤنڈ بنایا نا، کہ کیا ہے کہ جدا دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب یہ تم جو ہے کہ تم کہتے ہو جی اس کا ذکر نہ کرو، بھائی کیسے نہ کریں؟ اگر علامہ اقبال نے یہ ہمیں بتایا کہ دین جو ہے، مذہب اور دین میں، پہلے تو ہمارے بچوں کو مذہب اور دین کا فرق نہیں پتا. مذہب جو ہوتا ہے وہ خالی عبادت کرنے کی ریچولز کو کہتے ہیں، کہ کیسے کھڑا ہونا، کیسے سجدہ کرنا. لیکن دین جو ہے اس کے پیچھے جو کارفاں اصول ہیں ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مملکت خدا داد ہے، یہ بندوں کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ سوشلزم نہیں ہے. سوشلزم تو کہتے نہیں بندوں کی پراپرٹی، نہیں کہتا. کس کی ہے پراپرٹی؟ خدا کی. سوشلزم کہتا. اچھا ابھی پروگرام روک دو. نہیں کیوں روکے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اچھا آپ بتاؤ، سوشلزم کون سے خدا کو مانتا ہے؟ نہیں میری بات سنیں، وہ تو کسی کے خدا کو بھی جھوٹا نہیں کہتا. میں کہتا ہوں وہ کسی کے وہ خدا کو بھی جھوٹا نہیں کہتا نا. اس کا تو مذہب ہی نہیں ہے. تو پھر اگر اس کا نہیں تو پھر وہ خدا کس میں ہے؟ وہاں خدا تو مذہب میں ہے. نہیں لیکن وہ کسی کے خدا کو جھوٹا نہیں، مطلب ہمارے بھی خدا نہیں کہ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا مت کہو، کہ تمہارے سچے خدا کو کوئی جھوٹا نہ کہہ دے. بھائی آپ کے جھوٹے خدا کو وہ کہو نا، لیکن ماننا تو نہ شروع کر دو. بالکل نہیں مان سکتے آپ سوشلسٹ والے خدا کو مان رہے ہو. نہیں میں نے تو اس کا تو کوئی خدا مثال کے طور پہ وہ تو کسی کے، وہ تو کہتے ہیں کسی، اس تو وہ اینٹیٹی نہیں ہے، وہ انسان تھوڑی ہے. وہ بھائی بات اینٹیٹی انسان کی بات نہیں، نظریہ نہیں ہے. اگر آپ خدا کو خالی نظریہ جانو گے، یعنی آپ دیکھیں نا، آپ خدا کا وجود اگر ہمارا جیسا نہیں ہے، جیسا بھی ہے، جب آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کہہ دیا، تو ہم خدا کے اوپر کیا بات کریں؟ اس میں بات کریں؟ نہیں میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. تو پھر تو بات یہ ہے کہ اگر سوشلزم خدا کو مانتا تو پھر وہ سوشلزم کیوں کہہ جاتا؟ کیونکہ اللہ نے تو ڈائریکٹ، دیکھو سارے اللہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا جی بھائی. تم کہو سارے پرنسپل ٹھیک، سارے تو نہیں ٹھیک ہو سکتے نا. تو پھر وہ کون سا اللہ اس کو فالو کر رہا ہے؟ وہ کس کو، کارل مارکس کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا میں ایک سوال آپ سے میں کرتا ہوں کہ جب بھائی نہ میں ان کا ٹھیکیدار ہوں اور نہ میں اسپوکس پرسن، توبہ نعوذ باللہ، میری کیا ضرورت، نہ اللہ کا ہوں نہ کسی کا ہوں، مجھے اپنی جگہ پہ رہنے دو. اچھا میرا ایک سوال آپ سے، آپ کی رائے کیا اس بارے میں، اور میں آڈینس سے بھی پوچھوں گا ان کی کیا رائے اس بارے میں، کہ ایڈمرل صاحب جب علامہ نے دنیا بنائی تو دنیا میں سب سے پہلے کون؟ تم جو ہے نا، اب تم پھر وہی میرے سے گالیاں سننے پہ آ گیا. تم گدھے بھی نہیں ہو، بلکہ ایک تو گدھا ہوتا ہے نا، ایک آگے میں مور اوور کرتا ہوں. عمران خان کہتے ہیں. چلو وہ نہیں، وہ تو جو ہے نا دجالی فتنہ ہے. تم ابھی اس لیول پہ نہیں ہو. شکر ہے، اور آپ نے مجھے بس اتنا ہی آپ نے عزت دیا تو میں ریکارڈ کرتا ہوں. دیکھیے بیٹے، اللہ کوئی، آپ آئس کریم نہیں کھا رہے کہ اس کو ڈسکس کریں.
کوئی برگر نہیں کھا رہے کہ ڈسکس کریں. اللہ نے جب وہ بھائی میری اوقات ہے کہ میں اللہ کو ڈسکس کروں. ہم نہیں کر سکتے, ہماری اوقات نہیں ہے, لیکن سوچنے کی اوقات بھی تو اللہ نے دی نا. اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اللہ ہماری سوچ لمٹ کر دیتا. آپ کر دیا اس نے نہیں, اللہ میاں نے پھر ہمیں یہ لمٹ کر دیتا اللہ میاں ہماری سوچ کہ ہم اللہ میاں کے بارے میں سوچ ہی نہ سکتے. اپنے دین کا اگر علم نہیں ہے تو آپ اس کو میرے اوپر کیوں تھوپ رہے ہو؟ میں نے آپ سے کیسے کہا کہ میں آپ کو تھوپا کوئی چیز؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لمٹ کیا ہے. اللہ نے کہا جو دین میں کلیئر چیزیں نہیں منکر ہیں, جو بند ہیں اور جو جن کی اجازت ہے, اس میں متشابہات بھی ہیں. کئی چیزیں نہ بند ہے نہ اجازت ہے, اس شبہ پڑتا ہے. اس کو مت ڈسکس کرو. تو جو میں آپ سے بات کرنے لگوں یہ مت ڈسکس کرنے والے نہیں, یہ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, ایک دین جو ہمارا دین ہے, جس میں میں بیٹھا ہوں, جس میں یہ ملک بنا ہے, اس دین میں اللہ صرف ایک ہے. ٹھیک ہے, میں مان گیا اور ہمارا اور میں یہ کہوں کہ بدھ کا اللہ یہ کہتا ہے, میں کیوں کہوں؟ اچھا نہیں, میں تو آپ سے ویسے ایک کامن کوسچن پوچھ رہا ہوں, مجھے سن تو لینا. میں سب اسٹوپڈ کوسچن, اس کو اسٹوپڈ کہہ رہے ہیں, اس سوال کو اسٹوپڈ کہہ رہے ہیں تمہاری ایج پہ. نہیں, آپ یہ سوال بچہ تو پوچھے نہیں, آپ یہ تمہاری ایج کے لوگ یہ سوال پوچھے بغیر آپ کہہ رہے ہیں اسٹوپڈ. کیا سوال ہے میرا؟ نہیں, تمہاری ایج کیا ہے؟ نہیں, آپ سوال کیا ہوگا؟ یہ جو اللہ نے جب بنایا ہوگا تو یہ ہے. نہیں, کیا ہے سوال ہی نہیں سنا. اچھا سوال ہی نہیں سنا, پھر مجھے معاف کر دیں. آپ نے سوال ہی نہیں سنا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ساروں کے پراپرٹی کے مسئلے ہیں. پاکستان نے انڈیا کے اوپر جگہ پہ قبضہ کر لیا, انڈیا نے لداخ کھو دیا چائنا کے ہاتھوں. دنیا کے اندر فائٹ رہی جگہوں کی, لیکن اللہ میاں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ میاں نے کہا اے آدم جا اس دنیا میں اور یہ رجسٹری کے کاغذ ہیں بیچ. ایسا حکم ہے کہیں پر؟ تم اللہ میاں کوئی حکم ہے ایسا کوئی؟ تو یہ ساری قبضے کی جگہ. کیا میں اس قابل ہوں کہ میں قرآن کی تفسیر بتا سکوں؟ آپ کی اپنی رائے کیا؟ میری رائے بھاڑ میں جائے. یہ رائے اب بھاڑ میں جائے. میری رائے بھاڑ میں جائے. رائے نہیں دے رہے باپ اپنی. میں اللہ کے احکام پہ رائے دوں. اللہ کے احکام پہ کس نے رائے مانگی؟ اللہ کے احکام, اللہ کا کیا احکام ہے بتائیں؟ اللہ نے جو اپنا آدم بنایا, کس نے بنایا؟ اللہ میاں نے. ٹھیک ہے. تو تم جیسے بھی اس نے بنایا, جو بھی اس نے کہا کہ میں نے ایسے بنایا, اس میں رائے دوں. اور اس پہ بات کرنے پہ بھی پابندی لگا دی. ہاں, یہ تو آمنا و صدقنا, میں نے سنا, میں نے قبول کیا. اچھا, میں بات کیا کر رہا ہوں آپ کو پتا؟ آپ بکواس کر رہے ہیں. آپ نے سننا نہیں ہے, کیونکہ ادھر بات آنی ہے پراپرٹی رائٹس کی. یہاں پر بات ہونی ہے پراپرٹی رائٹس کی. کوئی کسی انسان کے اندر ایک جرت نہیں ہے اس دنیا میں کہ وہ پراپرٹی کا پر. او بھائی جان میری بات سنیں ایڈمن صاحب, آپ چائے کی چسکی لیں لیکن مجھے ایک ٹائم دیں. میری بھی سنیں. یہ چائے کا کپ ہے نا, اس میں اتنی کیپیسٹی ہے جتنی چائے آ گئی. جی ایسے ہی. اللہ میاں تو سمندر ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ میرے پہ کیوں چیزیں امپوز کرتے ہیں؟ میں تم پہ نہیں, میں تمہاری جگہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, تمہاری جگہ کوئی اور جوان بھی ہو سکتا ہے. وہ تو کہا کہ کسی کو بھی جھوٹا مت کو, کسی مسلمان کو. وہ تو یہ بھی کہا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو, زانی کو سنسار کرو. تم نے جو زانی کو سنسار کیا ہے, نہیں ہم کس آپ کرتے تو پھر آپ طاقت میں آپ تھے. نہیں, میں قانون بناتے. میں نے کب طاقت نہیں. اب دیکھو نا, تم اتنے جاہل ہو, کہ جناب عدلیہ اگر اس پہ ٹھپا لگاتی ہے صادق اور امین کا, اور جو ہماری عدلیہ کو لبرٹی کس نے دی؟ آپ لوگوں نے. ہم نے نہیں. جو جاہل ہم, وہ جو عدلیہ جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ بکتے ہیں اور ٹھپا دوسروں پہ لگاتے ہیں. بھائی ایس ایم ظفر کا والد, اس کا علی ظفر کا والد ایس ایم ظفر عمران خان کا وکیل ہے, عمران خان کا وکیل ہے. تو کیونکہ اس کا باپ ایس ایم ظفر وہ جو ہے وہ پرویز مشرف کا وکیل تھا. ہے جی ہاں, انہیں یہ کالا کوٹ اور کالی ٹائی انہیں ڈکٹیٹروں کے خلاف بولتے ہیں, اور بک گیا. ایس ایم ظفر سینٹ کی سیٹ پہ بک گیا. پرویز مشرف کا تو جی ہاں, اس کی سینیٹر بنا دیا تھا اس نے. اس لیے وہ جو اس نے کیا مشرف نے وہ ٹھیک ہے. اب آپ کے ادھر بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے میں کرد, بڑے بڑے یہ جو ہیں فلانا میرا یہ جو ہے آزادی رائے والا, یہ جو ڈکٹیٹروں نے یہ کیا. حرامیوں جو ہے نظریہ ضرورت کس نے پیش کیا؟ نتھو چھولے آنے نے.
کس نے پیش کیا نا, میں منہ پہ ماروں میری چائے ضائع ہو جائے گی. اور بھائی بات یہ ہے کہ تم اللہ میاں بننے کی کوشش نہ کرو. یہ دیکھا پھر وہی بات, مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس میں علم کہاں ہے کہ حاصل, تو ڈسکوری ہے. علم کے نہیں ڈسکوری ہے. یہ کیا ڈسکوری ہے؟ اپنے کریٹر کے بارے میں بات کرنا ڈسکوری ہے. میری بات سنو نا, آپ کریٹر کے متعلق بات کریں اور مثالیں دیں مجھے لیننزم کی. میں نے کوئی نہیں دی آپ کو مثال. آپ نے کہا ہے, میں نے تو کہا اس کے اندر سوشلزم اللہ ہے. نہیں, میں نے تو کہا کہ وہ ہمارے اللہ کے بارے میں کوئی نہیں بولا. وہ کہتے 14,000 ریلیجن ہوں اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں. سوشلزم ریلیجن تھوڑی ہے یار. بات سنو, میں یہاں نہ ریلیجن ایکسپرٹ ہوں اور نہ سوشل سائنس ایکسپرٹ ہوں. تو پھر میری بات سنو نا. نہیں, آپ تو اللہ, تم تو اللہ بنتے ہو نا. اللہ معاف کرے یار, میں ہاتھ جوڑا دیا. یہ ہاتھ جوڑنے پتہ کیا ہے, تم ٹپیکلی نمائشی, ٹپیکلی ہماری عورتوں کی طرح اذان ہو گئی دوپٹہ لے لیا. یہ میں ہاتھ جوڑ دوں نہیں, اور جو ہے وہ اور نعرہ مار دو, اتار دو لبیک کہہ کے, اور جی میں مسلمان ہو گیا, عاشق رسول ہو گیا. اور پھر جا کے قرآن کے اوپر توبہ نعوذ باللہ کمپرومائز کرو اور پھر کہو میری ٹریننگ نبیوں جیسی ہو رہی ہے اور عاشق رسول ہے. اور آپ صادق اور امین کا ٹھپا بھی لگوا دیں. اور وہ بھی ٹھپا لگوا دیں. تو وہ مجھے بتاؤ کہ وہ اب میں ان کو جج کہوں شریعت کورٹ والوں کو؟ یار میں کہتا ہوں یقین کریں, سوچ ہی لیں گے عمران خان جیسے پہ ٹھپا لگا دیا صادق اور امین کا. یار مجھے بتاؤ کہ یہ جو مولوی ہیں داڑھی ہیں, اب میں نام نہیں لیتا, لیکن ہمارے علماء, ہمارے مولانا, ہمارے مؤذن, ہمارے جمعہ پڑھانے والے, ہمارے پیر, ہمارے فقیر, ہمارے پیرزادے, اور وہ ڈیش 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 اسی کے ہم وزن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت بات ہے ایڈمل صاحب. لیکن میں ایک آتا ہوں کہ تھوڑا سا, کیونکہ یہ پروگرام ریلیز ہوگا 12 ربیع الاول کو. بیٹے بات سنو, ربیع الاول پہ آؤ. دیکھیے سننے نا, میرا سوال نہیں سنا میرا آپ نے. میں نے میرا سوال سنے یار. آپ چائے لینا ہے گھونٹ لے, مزہ کرے. چائے میٹھی ہے, میٹھی ہے چائے. اے میٹھی تیرے سامنے بیٹھ کے ایک کوڑی ہو جاتی ہے, میٹھی بھی پھکی بھی نہیں رہتی. نہیں آپ ایڈمن صاحب, ہم نے چینی نہیں ڈلوائی. ہم نے کہا ایڈمن صاحب کو شکر ہے تو چینی نہیں ڈلوانی ہم نے. چینی آپ کو چینی ڈال نہیں رہے ہیں. چائنا نے تو اتنا پیار کر. بات وہاں تک ہو جہاں تک میں نے کہا ہے. ٹھیک ہے جی. جس چاہ میں چاہ نہ ہو اس چاہ کو چاہ میں ڈال دو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایڈمل صاحب, نبی کی پیدائش کا دینا 12 ربیع الاول. اچھا حقیقتاً ایک نا جوش اور ہوتا ہے, ایک سکون اور ہوتا ہے زندگی میں. ایسے لگتا ہے کوئی اپنا آیا. نہیں یار, یہ باتیں سارے کرتے ہیں. نہیں اچھا چلیں. اور یار تم بات اب سارے باتیں کر, مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کے آمد پہ کن کے دل جلے ہوں گے؟ کفار کے, اسرائیل کے, بنی اسرائیل کے جی, بنی نصارہ کے, یہود کے, جس کا بچہ ہے عمران خان, نصارہ کے, یہ جو ہیں قادیانی کون ہے؟ قادیانی نصارہ کی آف شاخ ہے بھائی. جو عیسائی ہیں ہمارے مسیحی بھائی جو ہیں, ہم بھائی کہتے ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہیں اہل کتاب, لیکن وہ ہم کون سب سے پہلے دشمنی جیوز کا سب سے بڑا دشمن کون تھا جب تک مسلمان نہیں آئے تھے؟ عیسائی. تو پھر اگر وہ جفیاں ڈالتے ہیں تو پھر دونوں مل کے ہن سانو کٹن آئے ہوئے نے, اور ہم بھائی منافق تو ہم ہیں. انہوں نے تو ہمیں کبھی بھائی نہیں کہا. وہ غزہ میں بھائی کا جو ہے, بچوں کا جو ہے وہ کارپیٹ بمبنگ کر کے جو بنا رہے ہیں, یہاں پہ حقوق ہیں. تمہاری ایسی کی تیسی حرام خورو, تمہارے بچوں کو وہ ذبح کریں, ان کا قیمہ بنائیں, اور یہ ہمارے وکیل اور جج اور یہ میڈیا والے اور یہ لبرل اور یہ بات کریں حقوق. یہاں جو دیکھو نا, میجورٹی کے میرے حق نہیں ہے, کوئی میرا حق نہیں ہے. میں نے تو محمد کے اسلام پہ آیا ہوں, محمد کے دین پہ آیا ہوں, محمد کی ریاست میں آیا ہوں. میرا حق کوئی نہیں ہے. اور وہ چٹا جھنڈا جو ہے اس کے حقوق کی بات کرو, تو اس میں قرآن میں حقوق دیا ہوا ہے. دے ہیو ٹو ایکسیپٹ. آج میں اگر جرمنی میں, فرانس میں, پیرس میں جا کے کہوں کہ یہ جو یوز کی کلنگ نہیں ہوئی ہے, مجھے وہیں گرفتار کر لیں گے.
یہ جو ہے غامدی صاحب, یہ طاہر القادری صاحب, یہ جو بیٹھے ہیں امریکہ میں اور کینیڈا میں, انہوں نے ماما جو ان کا پریزیڈنٹ ہے ان کو اپنا باپ مانا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور وہ باتیں کرتے ہیں پاکستان کی, یہ سارے اوورسیز پاکستان محمد ریلیجن میں یہ ہو گیا. یہ ایسے منافق ہیں کہ خود گوں کھا کے بیٹھے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں انگلیاں اشارے, تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا. چاہتے سار اگر آپ جو ہیں اگر کانسٹیٹیوشن, میرا اپنا بیٹا ہے یا میرا بیٹی ہے یا میرا بھانجا ہے یا میرا بھائی ہے, اگر وہ لائل نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا تو کیا وہ سٹیزن ہوگا؟ نہیں. تو کتنے یہاں یو ایس اے بیٹھے ہوئے لوگ وہ اس کو رائے دیتے ہیں ٹرمپ کو, کتنے ہی پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں امریکوں کے دنیا میں. صحیح بات. اور یہ ہماری حکومت, یہ حرام خور, یہ جو ہے ساری آج سے نہیں, یہ overseas had no business in the affairs of Pakistan. تو لائلٹی اپنی ادھر دے دیتے ہیں. یہ غداری کر رہے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی, ہماری حکومت بھی, ہمارے این اے بھی, اسمبلیاں بھی غداری کر رہے ہیں. کسی اوورسیز کی, میرا بھائی بدلا میری بیٹی, ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. اگر میرا پوتے کو آج وہ ایئر فورس میں جاتا ہے, یو ایس ایئر فورس میں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے جو دادا کو بم کرو, وہ بم کرے گا چاہے دادا پاکستان میں بیٹھا ہوں. اس کی لائلٹی تو امریکہ کے ساتھ ہے. تم منافق میڈیا والے, یہ منافق فلانا جی فلانا بڑا جو ہے, دیکھیں یہ پودا مرجھا گیا, اس کو آپ نے اتنا بولا ہے مرجھا گیا, یہ سڑ گیا. وہ کہتے ہیں کسی درخت کو دیکھ کے نا آپ اس کے خلاف بات کرو نا. سروے کائنات دیکھیں جب آئیں, آپ امیجن کریں کہ کیا حال تھی عرب کی. نہ صرف بتوں کی پوجا ہو رہی تھی, انسانیت کتنی پامال ہو رہی تھی. عزت کیا تھی عورت کی؟ کون سی دنیا میں کون سا بادشاہ تھا جس کی ہزاروں لونڈیاں نہیں تھی؟ عورت کا کیا مقام تھا؟ سب سے پہلے حضور لے کے آئے عورت کا مقام. کون ہے یہ؟ اس کو وہ مقام دیا مرد کے برابر, جی عزت دی. ماں کو وہ مقام دیا کہ یا رسول اللہ میں کس کی عزت کروں, کون معتبر ہے میں؟ ماں. پھر دوسری دفعہ پوچھا ماں, پھر تیسری دفعہ پوچھا ماں, چوتھی دفعہ باپ. اور یہ لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں حضور کے متعلق اور ریفرنس دیتے ہیں, یہ جو ہے ہیومن رائٹس. یہ ان کا یہ یہود و نصارہ اور قادیانیوں کا گند کھانے والی یہ ہیومن رائٹس ہے, جس کو یہ کہتے ہیں فلانا ہیومن رائٹس. تم جو ہیومن رائٹس ہے, جو اسلام میں ہیومن رائٹس ہیں, اس کو نافذ کرو. دو برابر کا, جو یہاں پہ یہ فلانے کو گولی مار دو, اس نے بےزتی کر دی ہے, تم ذمہ وار ہو. تم ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکے, نہ مسیحوں کی کر سکے. اگر بھی نہیں مسلمان, ان کی پروٹیکشن کرو, ان کو گولی نہ مارو. ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم مائنورٹیز کی پروٹیکشن کریں. وہ ادھر تو عورت کو مائنورٹی بنا دیا ہم نے اس ملک میں. عورت کو میجورٹی بنا دیا. کون سی عورت ہے جس کو اس کی جائیداد میں حصہ ملتا؟ جائیداد کے بچے کون سی عورت ہے؟ تم نے اگر نہیں دیا تو تم میں نے تو دیا ہے, اپنی بہنوں کو دیا ہے. آپ نے دیا نا. اور پھر الو کے پٹھے تم کس طرح کہہ رہے ہو؟ میرے ماموں نے نہیں دیا میری ماں کو یار. اب تیرے ماموں ہیں, باعزت ہیں, میں کیا کہوں. باعزت ہے انہوں نے. وہ کہتا ہے میرے مامے نے فتویٰ لے لیا 5 وقت کی نمازیں پڑھتا. وہ کہتا ہے بیان کر عیسائی نہیں بنتا یار. سوچیں بات سنو, اور ماموں دیکھ رہے ہیں دل نو نماز پڑھایو نہیں ماما جی, دل نو نماز پڑھایو نہیں. کی ہویا جے نیتی ہو, لوکاں نو وخالن کارن بھج بھج بڑے مسیتی ہو. دیکھ لیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ 5 وقت کی نماز تو ہمارے فضل الرحمان نہیں پڑھتے. 5 وقت کی نماز سراج الحق نہیں پڑھتا. 5 وقت کی نماز یہ جو ہے, یہ جو آپ کے سنی تحریک والے نہیں پڑھتے. 5 وقت کی نماز جو ہے وہ یہ شیعہ جماعت جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ نہیں پڑھتی. ان کی بڑی آگے بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کے ساتھ لوگ سیریس ہو گئے ہیں.
الحمدللہ اہل تشیع کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی آپ اہل تشیع اور جتنے شیعہ سنی زیدی وغیرہ ہم دو بازو ہیں اسلام کے. بے شک. میں جو ہے میرے لیے اہل بیت, اور دیکھو میں نے کیا کہا تھا, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. لیکن کیا علی جو ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. تو جو ان میں سے کہے علی خدا ہے اس کو مانو گے؟ کبھی نہیں, سوال ہی پیدا. اہل تشیع مانیں گے؟ وہ بھی نہیں مانتے. پھر اگر کوئی کہے نمازیں اب نہیں پڑھنا چاہیے, آغا خان نہیں کہیں, تو تم ان کو مسلمان سوال مانو ہی گے؟ پیدا نہیں ہو سکتا. تو پھر مسلمان بنائی کس نے تھی؟ آئے ہائے ہائے ہائے, چائے کیسی ہے. اب میں چائے کیسی ہے. اب میں وہ جملہ بول نہیں سکتا اس پروگرام پہ جو تم پہ فٹ آتا ہے. چائے کیسی ہے, میٹھی ہے, چینی پائی ہے. میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے بیٹے, تمہاری مسکراہٹ نے میٹھی کر دی ہے. چلے ایڈمن صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. آپ اتنی مشکل سے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس دھرتی پہ سرور کائنات کا جو آمد ہے. اب چاہے دیکھیں نا, ہم یہاں پہ وہ جو گروپس ہیں, دیکھیے نا, آج سے کچھ سال پہلے, کچھ سینکڑوں سال پہلے کہہ رہے ہیں, 200 سال پہلے کہہ رہے ہیں, کوئی جو ہے دیوبندی بریلوی نہیں تھا. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے, سمجھے. اور حضرت عثمان کی وفات تک کوئی شیعہ سنی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ دین کیا کسی اور نے بھیجا تھا؟ وہ اللہ نے نہیں بھیجا تھا یار. یکدم اللہ کے نبی کو الہام نہیں ہوا. اگر میں منافق ہوں یا تم منافق ہو, تو میں اللہ کے نبی کا جو رتبہ ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ایمان کیا ہے ہمارا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی موسٹ پاورفل ہستی ہے, دیٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اللہ کے نبی کو نہ ضرورت ہوئی کسی کو منافق کہنے کی, اور میں کہہ دوں فلانا منافق تھی, تو وہ لانتی نہیں ہیں لوگ وہ جو نبی پہ یہ نبی کے منہ سے یہ کہلوائے. نبی نے تو نہیں کہا. نبی تو حجت الوداع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہ کالے کو گورے پہ, نہ گورے کو کالے, نہ گورے پہ, نہ عربی کو اجمی پہ. کوئی فوقیت حاصل نہیں. یار ہم قادیانیوں سے اختلاف رکھتے ہیں نا کہ خاتم النبیین کو وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ تو انگوٹھی میں نگینہ ہے. جی جی. لیکن جب حجت الوداع میں 2 آیتیں نازل ہو گئیں, پہلے تو کیا خوشی کی خبر تھی نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, وہ بھی تو خوشی کی خبر تھی نا. سارے لوگ پرمسرت ہو گئے نا, سوائے ابو بکر کے جو رونے لگا. ہاں جی, کہ جانے کا ٹائم, کہ جانے کا نا میرے نبی کا. تو اور اس کے بعد دوسری کیا تھی کہ آج میں نے آپ اسلام مکمل کر دیا, تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا. اور نام کیا ہے اس کا؟ اسلام. جب تمہارا پوڈ کاسٹ مکمل ہو جائے تو اس میں کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے؟ سوال ایڈیٹر ختم گیا. اب اس کے بعد کی جو باتیں ہیں ہم اس کو قرآن سے بھی بڑی کر لیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں, مجھے بتاؤ نا, جو لاجک کی بات کرتے ہیں. نہیں کر سکتے. تو میرے نبی نے تو کہا کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. اہل بیت نا, حجت الوداع کے اوپر خطبہ جو ہے قرآن اور میری سنت. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ جو میرے جو لوگ دیکھیے وہ جو ہے ماننے والے یا نہ ماننے والے, میں تو بات کر رہا ہوں جو اگر ہسٹری سے جو پروو ہو جائے, یہ تو جو ہے نا یہ وہ تو ایک بات کی بات ہے نا. میں کہہ رہا ہوں خطبہ حج میں جو آخری حج تھا حضور کا, جہاں پہ اسلام مکمل کر دیا گیا تھا, اس میں کہا تھا آپ کے پاس لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک میری سنت. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ کچھ اور کا ہے تو مجھے بتا دیں. میرا نالج نہیں تو پھر میرا بھی نہیں ہے. نہیں, میں نے مجھے اتنا اس کے بارے میں خاص پتہ نہیں. تو بات یہ ہے نا بیٹے, وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں یہ کہوں, آپ مجھے ملیں, اب ایک تو میں نے اگر چائنا میں چوہن لائی سے ملاقات کی. ہاں جی, آپ نے کی بھی ہے. ہاں, یا جو ہے اب آپ میرے سے مل کے کہیں وہ ایڈمرل نے چوہن لائی سے ملاقات کی, انہوں نے کیا سی, انہوں گالی کٹ کے آیا سی. وہ بھائی میں نے تو کبھی نہیں کہا گالی کٹ کے آیا, لیکن تم نے چونکہ میرا پوڈ کاسٹ چلا لیا ہے تو میرے نام پہ جو مرضی ٹھپے لگاتے جاؤ. کیا جی, ایسا ہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
کیا نبی میں دیکھو نا، آپ دیکھیں کہ اب جب ادھر یہ آتا ہے، جب تکمیل ہوتی ہے یوم تکمیل دین. دیکھیے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کے نسل سے کہ ربیع الاول کی نسل سے کہ ہمارے جو گورا پرست اسلام ہے نا پاکستان میں، جتنے ایجوکیٹڈ ہیں اور بیبیاں، جتنا ڈیفینس سوسائٹی، جتنے ہمارے بیرسٹر، جتنے ہمارے جج، جتنے پیرزادے اور جتنے، دیکھو میرے منہ سے خام خواہ حرام زادہ نکل جاتا ہے، لیکن اس کو حرام زادہ کے طور پہ نہ لیں. ٹھیک ہے. اور حلال اور حرام بھی ہوتی ہے نا کوئی چیز. ہاں ٹھیک ہے. خنزیر حرام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کیوں اس لہجے میں لے جاتے ہو؟ ٹھیک ہے. خنزیر حرام ہے کہ حرام ہے جی، حرام ہے. تو تم اس کو برا نہیں منانا چاہیے. نہیں منانا چاہیے. اچھا اب دیکھو نا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو اس دن خوشی نہیں ہوئی تھی حضور کو جب انہوں نے کہا تھا یا اللہ اے لوگوں گواہ رہنا اور اللہ میاں گواہ رہنا کہ سب لوگوں نے میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. جی. تو جو اس پیغام کا حصہ تھا اس کے بعد کوئی اور ڈالے بیچ میں تو وہ کیا نبی کا پیغام ہے؟ نہیں. اور اس سے سب کو خوشی ہوئی تھی کہ نہیں؟ بے شک. تو آج یوم ولادت نبی ہے، چاہے کوئی کہتا منانا جائزہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایسے بھی فلوٹ دیکھیں گے. ابھی آپ باہر جا کے دیکھیں، آپ کو فلوٹ پہ بڑی نعتیں اور بڑے ابھی آپ کو حوریں بنی ہوئی بیٹھی نظر آئیں گی. میں آپ سے ایک آنکھوں دیکھا واقعہ شیئر کروں. جی. میں ایڈمل صاحب کوئی 2-3 سال پہلے نا وہ موچی گیٹ نہیں لاہور میں، تو ایک دوست لے گئے مجھے وہاں پر. انہوں نے کہا یار میں دکھاتا ہوں، بڑا سجایا ہوتا ہے موچی گیٹ. تو کیونکہ میں چھوٹا تھا تو ہم لوگ تو نبی کے بارے میں تو کوئی چیز، نبی کی حرمت سے آگے تو کچھ نہیں ہے. تو میں جب وہاں پر گیا نا تو وہاں پر اللہ معاف کرے وہاں پر ڈانس ہو رہا. ڈانس کیا، گانے لگے ہوئے انڈین اور وہ ڈانس کریں. تو میں نے کہا یار آج تو نبی کی ولادت ہے، انڈین گانوں پہ تم لوگ ڈانس کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا یار ملا چلے گئے ہوں گے نا. انہوں نے کہا خوشی ہے، خوشی کا اظہار ہے. اچھا یہ عمرانی یہ ایڈمن صاحب تھوڑا سا آگے گیا تو ایک بندے نے شراب پی ہوئی اور وہ شراب پی کے خوشی منا رہا. وہاں پر میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ حرام ہے ہمارے مذہب میں، اور آج کی رات تو وہ کہہ رہے ہیں خوشی منانے کا اس کو اور اللہ کا معاملہ ہے. میں کہہ رہا اللہ سے تم نے کیا چیز یہ بھائی یہ جتنے عمرانڈو ہیں، یہ عمران خان والا حقیقی آزادی والا نا علیمہ خانوں والا اسلام ہے. اچھا بھائی دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری تربیت ایسے ہوئی جیسے نبیوں کی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے اسٹیج پہ اور دیکھیں کون کون کھڑا ہے اس اسٹیج پہ. توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. میں کیا کہوں، وہ کیسے کیسے معتبر لوگ کھڑے ہیں. تحریک انصاف میں سارے آدھے تو جماعت اسلامی ٹرینڈ ہے نا، ایسے ہی ہے، سارے ادھر کا ٹرینڈ ہے، ادھر ٹرین ہے اور کھڑے ہیں. اور بچہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 2 ہی خوش قسمت ماں باپ ہیں، ایک نبی پاک کے اور ایک عمران خان کے. اور وہ چلا رہے ہیں پھر اس کو اللہ اکبر. پھر آپ یہاں پہ میری کیوں منجی کوٹتے رہتے ہو؟ میں تو کہ خود جرنیل ہوں، تو میں گالیاں اگر جرنیلوں کو پڑتی ہیں تو مجھے بھی تو پڑتی ہیں کہ نہیں؟ جی مجھے جو آتی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ تو دیکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ. جی. اگر میں وہ گالیاں اگر میں برداشت کرتا ہوں تو میری گالیاں پھر میں آپ کو دوں تو آپ کیوں نہ برداشت کریں؟ میں تو کر رہا ہوں، تو بولو آپ کیا آج تک. دیکھیے بات سنو، یہ ملا جو ہے، ہاں جی، جس طرح ہماری پاک فوج نے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جو سروسز چیف ہیں، نہ صرف فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف، انہوں نے، اور ہمارا ہر وہ بچہ جو کوئی پہاڑ پہ کھڑا ہے، کوئی سمندر پہ ہے، کوئی ادھر مر رہا ہے، کوئی آج جس کی شادی ہے اس کا جنازہ آ رہا ہے. جی. یار تم لوگ کتنے ظالم ہو، میڈیا والے کتنے ظالم ہیں کہ یہ عمران خان کو تو روز دکھاتے ہیں، اور وہ جو ماں جس نے اپنے بیٹے کو سیرا باندھنا تھا اور اس کی لاش پہ وہ پھول ڈال رہی ہے، اس کو نہیں دکھائیں گے. عمران خان ان کا وہ جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں نا، یہ میڈیا کا اس طرح یہ 6ٹھی نماز ہے. آپ تحریک انصاف کے اندر بڑا کلوز رہے اور آپ کا کلپ بھی بڑا ابھی وائرل ہوا. ٹھیک ہے بیٹے، اگر یہ چاہے جیم ہی بتا دیں، پہلی جیم بے ضمیر جج، ٹھیک ہے، جسٹس منیر اسی شہر کا، ان 5 جیموں نے پاکستان تباہ کیا.
پہلی جیم بے ضمیر جج جسٹس منیر جس نے نظر ضرورت کو پودہ لگایا. ٹھیک ہے. دوسری جیم بزدل جرنیل ٹھیک ہے. جنہوں نے بغیر خپتہ کیے فیلڈ مارشل ایوب خان ہے فیلڈ مارشل بن گیا اور کشمیر سارا دے دیا, 3 دریا دے دیے راوی بیاس اور ستلج. اور پھر یحییٰ خان, وہ خان تھے نا, اور یحییٰ خان نے آدھا ملک دے دیا. ابھی کچھ ہمارا نقصان ہی نہیں ہوا, اور ہم یہ ہے ایوب خان زندہ باد, یحییٰ خان زندہ باد, ٹھیک ہے, اور جنرل رانی زندہ باد. ٹھیک ہے. وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو پوری سوشل پاک اسٹڈیز کے اندر ان کا رول ہے. تو اور پھر تیسرا عمران خان, وہ اس نے نہ صرف اس نے تو عمارت کی جڑیں کاٹ دی, اس نے دین کی جڑیں کاٹی ہیں عمران خان نے. ہاں, اور جب دین محمد کو کہے کہ 2 آدمی معتبر, کسی نے ایوب خان کو پیغمبر کا درجہ تو نہیں دیا, نعوذ باللہ نہیں, کسی نے یحییٰ خان کو پیغمبر کا درجہ تو نہیں دیا, تو اس کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس کو کیا درجہ دے رہے ہیں؟ وہ علی محمد جو ہے اللہم صلی اللہ درود شریف پڑھتا ہے, پھر جھوٹ بولتا, وہ جھوٹ نہیں, اور مانتا کس کو ہے؟ دیکھو نا, یہ ایسے بدبخت ہیں کہ درود شریف نبی پاک کا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور زانی بدکار اور حرامی بیٹی کے باپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں. اور یہ دینی علماء طارق جمیل, فضل الرحمان, وحدت المسلمین, سنی تحریک, اور یہ لبیک یا رسول اللہ والے کیا کرتے رہے ہیں؟ 50 آدمی مار دیے کارٹونوں پہ, 50 اپنے بیچارے پولیس والے مار دیے, اپنی جانیں 100 بندے مار دیے, اور اپنا پرائم منسٹر کون؟ عمران خان زانی بدکار والی ہوئے, اس کو کرسی پہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ اس کو اس پیڈسٹل پہ بٹھا دیا جہاں میرا آقا, پھر ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر اپنا ابو بکر, عمر, اور دیکھ لیں عثمان اور علی, اور پھر حسن, اور 6 نمبر اس کا. یعنی کسی کو جرت نہیں ہوئی, نہ آپ کو بنی امیہ کو, نہ بنو عباس کو, نہ اسپین کے 800 سال جنہوں نے حکمرانی کی مسلمانوں نے, نہ آٹمان امپائر کو, نہ مغل امپائر کو, یکدم عمران خان. کیونکہ وہ, پھر میں کہوں گا تو تم بولو گے تو بولو گے کہ بولتا ہے. او بھائی, میں محمد کی تکذیب جو کرے, میں تمہارے پوڈ کاسٹ کے لیے چپ کر جاؤں اور کہوں کہ ویل ڈن, اوکے, کتنا اچھا گانا گا رہا ہے وہ بغیر کپڑوں کے جو ناچ رہی ہے, خوشی منا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک سوال آپ سے کروں, امپورٹنٹ ہے. ایڈمرل صاحب, ایک طرف پاکستان کے اندر سیلاب آئے ہوئے ہیں, پاکستان ڈوب رہا ہے, مختلف آفتیں آ رہی ہیں, دوسری طرف اٹینشن ہے تحریک انصاف کی عمران خان کو باہر نکالنے کی, جس کے اندر وہ علی ظفر صاحب ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ علی ظفر صاحب وہ کام پورا کر دیتے ہیں, سیٹلمنٹ کروا دیتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن علیمہ خان اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے, تاکہ عمران خان باہر نہ آ جائے. کیا یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے روحانی پیشوا بشرا بی بی کو مان لیا؟ کیونکہ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ عمران خان نے ہر دور حاضر میں سجدے بھی کیے قبروں پہ, آپ نے دیکھے ہوں گے عمران خان صاحب نے. تو ایڈمرل صاحب, یہ آپ جب عمران خان کے کلوز تھے تو آپ کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ یہ عمران خان کو میں نے بزدل پایا, جھوٹا پایا, منافق پایا. میں کہہ رہا ہوں پیری فقیری پہ جی بات سن, نہیں میں پیری فقیر, دیکھو میں نے نہیں اس کو دیکھا کبھی آپ نے؟ میں دیکھو جو میں نے دیکھا, یہ جھوٹا ہے, منافق ہے, بدکار ہے یہ, اور انتہا درجے کا چندہ چور ہے. دیکھو نا, اکبر بابر جو ہے اس سے بڑا, جس کے پاس اکاؤنٹ سے, جی ہاں جی, دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں, میں تو نہیں. ویسے آپ نے اس کو جب آپ کی پرسنل سے بیٹے بات یہ ہے کہ دیکھو بات سنو, جب بچہ ہوتا ہے نا, جب آپ دیکھیے کہ آپ جب یہ قائد اعظم کتنے سال کے تھے جب چلے گئے تھے انگلینڈ؟ 16 سال کے. ٹھیک ہے, آپ ظلم نہ کرو بیٹے, آپ اپنی عمر دیکھ لو. اب 16 سال کے بچے میں یہ کمپیوٹر ہے, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. ٹھیک ہے, تو قائد اعظم کے یہاں پہ کھوپڑی میں کون سا اسلام کیا ہوگا؟ لندن والا اسلام. پہلے وہ ایکٹر بننا چاہتے تھے. اچھا یار بات سنو, میں نے قائد اعظم
وہ خدا خاصا اللہ کا نبی نہیں ہے. یہاں پہ تو لوگ اللہ کو نہیں چھوڑتے. اگر میں نے قائد اعظم کے اوپر بات کر لی تو اشاع کرتے ہو. نہیں ایکٹر بننا چاہتے تھے, کوئی لکھا ہے کہیں پر یہ ویسے؟ میں نے اس پوڈ کاسٹ پہ آ کے آپ کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جی صحیح ہے. اور دوسرا بغیر تصدیق کے کوئی بات نہیں کروں گا. میں اس پہ قائم ہوں. اگر کسی نے مجھے سو کرنا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ تو ابھی آج کا ذکر نہیں ہے, کبھی پھر کریں گے, کہ ماشاءاللہ دیکھیں 2 حصے ہوتے ہیں ہمارے. ایک, کیا قائد اعظم ایک اچھے سیاستدان تھے, اچھے لیڈر تھے, یا اچھے مسلمان تھے؟ اگر تم نے دیکھو نا, اگر تمہارا میڈیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے تو آج کے میڈیا میں کہوں گا کیا تمہیں اپنی زبان پہ عبور ہے, تمہارا نالج ہے, اور تمہیں یہ ٹیکنالوجی بھی پہ عبور ہے کہ نہیں؟ اگر ایک آدمی آتا ہے اس کو ٹیکنالوجی پہ عبور نہیں ہے, وہ تمہارے مقابلے میں فیل ہو جائے گا. صحیح ہے. اب سرور کائنات کیا تھے؟ آج کے دن کی بات کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اجازت ہے؟ جی ہاں. سرور کائنات صرف اللہ کے نبی نہیں تھے. وہ بابا جو دیکھیں نا 100 جو دنیا میں 100 آدمیوں جنہوں نے امپریشن ڈالا ہے دنیا پہ, اس میں نمبر 1 ہے. جی بھائی صاحب وہ نبیوں کی لسٹ ہے نہیں, کن کی لسٹ ہے؟ نارمل انسانوں کی. جی تو ان میں بھی سب سے بڑے, سیاستدانوں میں بھی سب سے بڑے, یعنی کہ وہ ٹوان بھی ہے یا کون ہے یا کوئی اور گورا ہے جس نے کہا توبہ میرے منہ میں خاک میں دیکھو, یہ جو ہے نا, یہ کل کو یہ مرزا والی دفعہ مجھ پہ نہ لگوا دینا. اللہ معاف کرے گا. یار بات سنو, نقل کفر نہ باشد, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے بزرگ, اور ہمارے بزرگ ایک نہیں, بڑے بڑے عالم فاضل ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. نقل کفر, اگر میں حضور کے پاس آ کے یہ کہا جائے کوئی کہ حضور فلاں آپ کو یہ کہتا تھا, تو کیا وہ اس کا کہنا ہو جائے گا؟ نہیں. پھر بھائی صاحب میں مولوی شولوی نہیں ہوں. میری بات جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے وہ اپنا وہ حالانکہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا کے ساتھ لایا. کہاں لایا تھا؟ مکہ میں. جی. لیکن کامیاب کہاں ہوا؟ مدینہ میں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ کدھر پہ چڑھا؟ یروشلم میں. تو مطلب ہے کہ جو اپنے گروپ کے لوگوں میں وہ کامیاب نہیں ہوا, مدینہ کے لوگوں نے, انصار نے ان کو لے کے گئے ادھر. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے بڑا اسٹریٹجسٹ, سب سے بڑا اسٹیٹس مین, کیوں؟ وہ جزیرہ نمائے عرب کو بدل دیا 10 سال میں. کیا بات ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ, اور یہ عمران خان اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے. توبہ نعوذ باللہ جی, نعوذ باللہ. بہت کوشش میری نبیوں کی ٹریننگ ہو رہی. اللہ اکبر جی. اور دیکھو یہ ایسے خبیث ان کے جو دجالی کیڑے ہیں جو درود نبی کا پڑھتے ہیں, اور یہ ہمارے کنجر لفظ میرے منہ سے, اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. نہیں, ہمارا MNA اور MP ان کو برداشت کرتے ہیں. ایک ایسا کنجر لفظ جو ہے, یہ آدمی جو درود شریف نبی کا پڑھے اور فالوور ہو انسانی کا, کیا وہ اس اسمبلی کا پارٹ ہونا چاہیے؟ نہیں. تو ایڈمرل صاحب آپ کا بڑا قریبی دوست وہ سوری, قاسم سوری خان صاحب, تھوڑا اسلامک میرا ماما لگتا ہے. میں تو بڑی تصویریں دیکھی ہیں آپ کی نا قاسم سوری. بات سنو, جہاں پہ یہ 23 کروڑ 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ دھوکھا کھا گئے, تو یہ میں کھا گیا تو چھتر مینوں ہی خالی. لیکن اب قاسم سوری کے ساتھ, جب میں قاسم سوری سے پوچھا ویسے کہ آپ نے کیوں بات کی کہ خان صاحب تھوڑا سا ذرا اسلامک ٹچ دے دیں, اس کی وجہ یہ ہے, آپ اس کو نہ پوچھیں, چھتر آپ ان پنجابیوں کو ماریں اور رضی دادا والا میرا حال ہو جائے گا. یار میں کہہ رہا ہوں, دیکھو نا, اب رضی دادا کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ فلانا خراب ہے. وہ خراب تو کر رہا ہے, وہ گھر دی کڑی کہندی ہے میں عمران خان نہ جانا جی. وہ تم کنجر ہو, پنجابی کنجر ہیں. دیکھو نا, اگر پنجابی اس نام پہ جس نے بھی محمد کا نام لیا پیچھے لگ گئے, یہ نہیں چیک کیا کہ وہ محمد کو فالو بھی کرتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک. دیکھو بیٹے,
3 اسپیکٹ ہوتے ہیں. میں ایجوکیشن کے لیے کہہ رہا ٹھیک ہے. ہوں. ہم یہ پوڈ کاسٹ کسی کا اگر دل نہیں, اگر تو آپ نے اگر جنرلوں کے اوپر اتنی میں بکواس سنتا ہوں, ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں جی, میں بھی کنڈیم کرتا ہوں. میں نے 5 جیمیں مکمل نہیں کر دیتا ہوں جلدی سے. شروع سے پہلی جیم بے ضمیر جج, ٹھیک ہے, دوسرا بزدل جرنیل, تیسرا ظالم جاگیردار. یہ اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں آپ کے سارے آپ کے انڈسٹریلسٹ بھی اور بڑے بڑے دولت مند بھی. یہ جو ایک چھپڑ سے دوسری میں 3 پارٹیاں عمر ایوب کی طرح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جاگیردار جو ان سب کو پٹواریوں کو اور ان کو پے کرتا ہے. اور چوتھی جیم جاہل جہادی, جیسے یہ فتنۃ الہندوستان کے خوارج ہیں. اور 5ویں جیم تم, یہ حرامی میڈیا, یہ حرامی میڈیا جس نے کہ ہر دلے کو وہ ہے وہ ہیرو آف اسلام پینٹ کر دیا. ہر کو نہیں, ایک عمران خان نہیں ہے. یہ تو حرامی, یہ تو جو ہے نا یہ تو دلہ ترین ہے. میں جہانگیر ترین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. ہے تو ترین فیملی ویسے. ٹھیک ہے بھائی, ایوب خان کی فیملی بھی تو ترین فیملی تھی نا. ٹھیک ہے. تو ایوب خان کا باپ کون سا کٹ کنجر تھا یار؟ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, ایوب خان کا باپ رسالدار میجر میر داد ایسٹ انڈیا کمپنی کے 9 ہڈسن ہارس میں رسالدار میجر تھا. اس کی دوسری بیوی سے ایوب خان پیدا ہوا. اور اس نے جو ہے ایک ملانڈو اور ایک اور گورا پرست تھا سر سید احمد خان. انہوں نے کہا جی وہ کو ٹھپا لوا کے آؤ. تو یہ علیگ, میں علیگ ہوں. ہمارے جو بڑے ہیں نا, بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے آپ کے یہاں پہ جن کو مجھے بڑھنے نہ دو, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں, میں علیگ ہوں. وہ بھائی 1857 کی جنگ میں گورے کے ساتھ کون, گورا کس کے خلاف لڑا؟ مسلمانوں کے خلاف جی. ٹھیک ہے. اور جو سر سید ہے وہ کس کا ساتھی تھا؟ گوروں کا. ٹھیک ہے. اور ایوب خان کا باپ کس کا ساتھی تھا؟ گوروں کا. تو یار اگر مجھے آپ نے اس پہ میری گدر کوٹ کرنی ہے تو کرو یار. گدر کوٹ اور رضی دادا کی ہو رہی ہے نا جی, رضی دادا کی گدر کوٹ ہو رہی ہے نا. اور دیکھو وہ کیسے کنجر ہیں کہ رضی دادا نے جو کہا ہے یہ تو دیکھو کیا اس نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے. او بھائی دیکھو جو کالا باغ ڈیم ہے, میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ڈیمز کے خلاف ہوں. اچھا. تو کیا سندھی مجھے ہار پہنا دیں گے؟ انہوں نے پھر بھی میری گدر کوٹ کرنی. ٹھیک ہے. خلاف کیوں اب ڈیمز کے؟ کیونکہ یہ جو بند بنانے ہیں یہ ابھی تمہیں 2 منٹوں میں سمجھاؤں. پہلے 5 جیمیں پوری نہیں ہونے دیتے. نہیں سمجھایا. ہو گئی. دریا کا راستہ کھا لیا جی. اور یہ کس کے حکم پہ کھائے گا؟ عمران خان کے حکم پہ. ہاں جی, روڈا. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ نے دریا کا راستہ اس نے واپس مانگا تو اب میں پنجابی کا وہ آپ کو مثال نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اجازت نہیں ہے نا غیر پارلیمنٹری لفظ بولنے کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اصل میں پنجابی جو ہے نا ان غیر پارلیمنٹری لینگویج کے بغیر تو پنجابی ہوتی نہیں ہے, ادھوری ہے وہ تو. ٹھیک ہے. مور تو ہوتا ہی ہے نا. اب جب دریا نے راستہ مانگا تو اب میرا لٹ گیا. تو بھائی جی ادھر کتنے سی جلدن ایوب خان تھوڑیاں 3 ماواں چک کے یہ اپنا انہوں نہروں دے رہا سی. ادھر تے اپنے ماں کا بڑا سجا کے میک اپ کر کے اپنا پنجابیاں نے دتیاں سی. اے پنجابیاں دی سن لا. ادھر کدوں سی جدوں ادھا ملک دیتا سی یحییٰ خان نے, تے اجے بھی جو ہے ڈبل پینشن دیتی گئی سی یحییٰ خان نوں کیونکہ وہ خان ہے. اور خان جو ہے اللہ کے بعد جو ہے وہ ہمارے پیر ہیں. ساڈے پیر, ساڈے ہیرو, ساڈے مؤذن, ساڈیاں سنتاں کرن والے وہ خان ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہم نے جب اپنی 3 مائیں دے دی ان کے حکم پہ. 3 دریا کو مائی ہوتی ہے ماتا, گنگا ماتا کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. تمہیں شاید پتہ نہیں, میرے تو آباء و اجداد ہندو سے, پر میں تو اچکزئی کی طرح نہیں کہتا ہوں نا کہ میں پہلے ہندو تھا. اچکزئی کی بات نہ کریں یار, کو بندہ کوئی یار نقلیں اتارتا تو اس کی عمران خان یار پھر چھوڑ. پھر مجھے بتائیں کہ ایسے آدمی جو اپنی غیرت کے نام پہ پشتون یہ مار دیتے ہیں ہم جیسوں کو, تو ان کو غیرت اپنی بےزتی کروا لی. یعنی کہ اپنے اگر بندے بےزتی کریں تو وہ ٹھیک ہے.
सॉलिड। इस्लाम अगर हम अपने ऊपर नहीं दूसरों पे लागू करेंगे। जी 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 अगर इमरान खान कसूर वाला हो मुंडा ते 12 दफा फांसी। जी 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 अगर इमरान खान मियां वाली दा होवे ते ना कुरान लागू ना कानून लागू। सही है। अचकज़ई साहब ने साबित किया। आप अचकज़ई को गोली मारो, मैं फील्ड मार्शल की बात करता हूँ। फील्ड मार्शल साहब, अगर इमरान खान कसूर का हो तो जज साहब, अफरीदी साहब, मौलाना ये जो है सुन्नी तहरीक साहब, लबैक साहब, ये दारुल फतावा साहब, अगर इमरान खान कसूरदा होवे ते 12 दफा फांसी, ते इमरान खान मियां वाली दा होवे और पश्तून होवे ते ना कानून लागू ते ना कुरान लागू। ते फिर कहना इन्हें मैनू कहना जे कि अजमल साहब आप कैसी बातें करते हैं, ऐसी बातें ना किया करे, मुझे मेरा पॉडकास्ट बंद हो जाएगा। नहीं अजमल साहब, मैं आपसे जाते हुए आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए आ गया ना आखिरी से चाय खत्म हो गई ना, चाय में पूछता। अजमल साहब जाते हुए लास्ट 60 सेकंड्स है हमारे पास। 12 रबीउल अव्वल, नबी की हुर्मत, नबी की रहमत के बारे में कोई मैसेज आपका? मैसेज ये है बेटे, हम सबको जो अल्लाह की किताब को मजबूती से जब अल्लाह ने कहा है पकड़ने को, तो ऐसा नहीं पकड़ने किया कि मजबूती ने कि डेग पाएगी नहर च। उसको पढ़ो और समझो, उसके मैसेज को समझो। हाँ समझो। अगर आपने देखे ना, आपने चाय अभी मंगाई है, अगर मैंने चाय पे मुझे इस पे यकीन नहीं तो मैं ना पीता, नहीं पीता। अगर मैं खाली कहूँ जबरदस्त यकीन है पानी समझ के चाय पी ले फिर, तो फिर आप हम ये कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बड़ा मुजरिम हूँ, मैं तुमसे बड़ा मुनाफिक हूँ, क्योंकि मैंने भी तो नहीं अमल किया ना। असल में हम हैं तुम्हारे चोर, हम हैं मुजरम, हमारे बड़े मुजरिम हैं। लेकिन एडमिन साहब कहते हैं बुढ़ापे की नमाजें नहीं कबूल होती हैं। मैं तुम मुझे तो बता रहे हो। हाँ। तौबा का देखो, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी। और जवानी में तौबा करनी पैगम्बरी को शेवा है। अब बुढ़े हो गए 75 साल के इमरान खान बन के जो है गुल के जालम, वक्त पीरी गुल के जालम मी शवत परहेजगार। और नहीं होता था रेड राइडिंग हुड है, वो बेड़िया खाता है। ये अभी 75 साल का हो के, और अलीमा खान और एसएम जफर का पुत्र, वो ट्रेटर्स यानी कि डिक्टेटरों के मरासियों का बेटा अली जफर। ऐसा ही है यार, अली जफर एसएम जफर का बेटा है, जो डिक्टेटरों के एक सीट पे बिक गया सेनेटर के बनने के चक्कर में। हाँ जी बिल्कुल। वैसे एडमिन साहब आपके बारे में एक र्यूमर है, पूछ सकता हूँ? जी बोलो। कहते हैं इमरान खान आपसे 2 साल छोटा है। इमरान खान मुझसे 2 साल छोटा नहीं है। अच्छा। देखो बात सुनो, मैं अभी एक बड़ी सीरियस बात करें जी, और मैं आपको पूरी आपने मेरे सुनने वाले जो बताएं, मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैंने इमरान खान को पाकिस्तान और दीन मोहम्मद के लिए जो है बेहतर, मैंने एक सोचा था कि ये वाकई जेन्युइन है। लेकिन मैं ये भी हल्फ उठा के कुरान पे कह सकता हूँ कि ये दज्जाली फितना है, झूठा है, मक्कार है और इसने धोखा दिया है। नहीं जी, हम इसके साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आपकी ऑडियंस जो है वो फैसला करेगी, बताएगी कि इमरान खान कितना बड़ा दज्जाली फितना है और आप में से कौन कौन इमरान खान के शहर में आया था और अब उससे अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुका है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अजमल साहब, अगले प्रोग्राम के अंदर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।